بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآلہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے لہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے رضا کی زبان تمہارے لیے میرے حرب کو آئی ہوا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے حمد و صلات خالق لم یزل واسطے درود لاماد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ ہدیتاً پیش کرنے کے بعد نہایت عزت و اکرام دے قابل سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرت ذی وقار اج دا پروقار دن عید دا دن بھی ہے خوشی دا دن بھی ہے شکرانے دا دن بھی ہے اللہ رب العزت نے اس مبارک پاکستان جدے اندر اسی جی رہے ہیں جو کہ عرب تو بعد مکہ و مدینہ تو بعد پوری کائنات اتے اسلامی اعتبار نہ اور دین دی اشاعت دے حوالے نال اور جتھے زیادہ تر اسلامی مکمل آزاد ریاست جتھے اسلام دے بڑے بڑے پیروکار گزرے نے ہیں اس عظیم ملک دا نام ملک پاکستان ہے. اسلام دی ابتدا ہوئی ہے مکہ شریف تو پھر مدینہ شریف تو. ہوں اختتام ہوئے گا نا جدوں
قیامت اسلام پوری دنیا تے پھیلنا ہے، یہ رسول پاک دا فرمان ہے۔ وہ کیویں پھیلنا ہے؟ وہ مکہ و مدینہ تو بعد ہن واری پاکستان دی ہے، پاکستان تو نظام شروع ہوئے گا، اتوں پھر نال ملدیاں ترک بھی نال مل جائے گا، پھر یہ سارا گروپ جڑا ہے یہ حضرت امام مہدی دے نال ملدیاں ہویاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نال جڑ جائے گا، اور پھر انہاں دی قیادت دے اندر یہ سارا پاکستان سر فہرست اتوں آغاز ہونا ہے، پھر پوری دنیا ہوتی اسلام ہو جائے گا، میرے آقا دا لیاندہ ہے مبارک دین پھر پوری دنیا تے پھیل جائے گا۔ حضرات قدر والے ہی جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، جی میں اعلیٰ حضرت فرمایا کہ قدر والے ہی جانتے ہیں قدر پاکستان۔ سمجھے؟ یہ پاکستان جڑا نا آزاد ریاست، یہ اللہ تعالی دا مسلمانوں واسطے ایک انعام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نظر عنایت دا فیضان ہے۔ اولیاء اللہ انہاں دی یہ پاکستان مرہون منت ہے، انہاں دی محنت ہے، اور انہاں دی جستجو اور جد و جہد دا یہ نتیجہ ہے جڑا اللہ نے سانو پاکستان دیتا ہے۔ اتھے برصغیر پاک و ہند وچ اسلام دا آغاز کیویں ہویا؟ بنیا 14 اگست 1947 نو، لیکن اسلام ادو ہی آ گیا سی جدو پہلے بندے نے اتنے کلمہ پڑھیا سی۔ آغاز کیویں ہویا؟ آغاز پھر مسلم تاجر آئے نے، عرب چو آئے، کچھ دوسرے علاقوں چو آئے، تے آ کے انہوں نے تجارت دی غرض نال جدو برصغیر پاک و ہند دے اندر شامل ہوئے نے، انہوں دا کردار ویکھ کے، انہوں دا احکام تجارت ویکھ کے، تجارت دا انداز ویکھ کے، انہوں دا کردار تے اخلاق تے گفتار لب و لہجہ ویکھ کے متاثر ہوئے، اور پھر چونکہ اسلام سب تو پیارا مذہب ہے، چونکہ خواجہ آصف نے جڑا آکھیا نہیں جی کسی مذہب کو کسی مذہب پر برتری حاصل نہیں ہے، یہ وہی لوگ نے جنہوں نے انگریز نو خوش کرنے واسطے کام کیتے، اور جنہوں نے ہندوؤں دی غلامی کیتی ہے، انہاں دے وڈیاں نے مارا نہیں کھا دی، انہاں دے وڈے قتل نہیں ہوئے، جنہاں دے اولیاء اللہ، جنہاں دے علماء، جنہاں دے بزرگ، جنہاں دے وڈے شہادتاں پیش کردے رہے، انہاں دے پیروکار کدی نہیں کہہ سکتے کہ کسی مذہب کو کسی مذہب پر فوقیت حاصل نہیں۔ بندہ پوچھے جے فوقیت حاصل نہیں تو پھر پاکستان بنان دی لوڑ کا دی؟ پاکستان تے بنایا ہی تاں گیا وے کہ پاکستان چونکہ اسلام کے ماننے والا ہے، مسلمان اللہ کو مانتے ہیں، کافر بتوں کو مانتے ہیں، تو ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ہم ایک آزاد ملک بنائیں گے جس ملک میں ہم آزادانہ طور پر اسلام کی خدمت کر سکیں گے۔ اسلام کے لیے تو پاکستان بنا ہے، یہ بکواس بڑوں کو خوش کرنے کے لیے بھی کی جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بات۔ اب سنیے، جس وقت سندھ کے اندر کچھ تاجر مسلمان آئے، مرد اور عورتیں بھی آئیں، کچھ بچے بھی آئے، تو وہاں جو راجہ دہر تھا اس نے ان کو قید کر لیا۔ راجہ دہر نے جب قید کر لیا مسلمان عورتوں کو بھی، خواتین کو اور بچوں کو اور تاجروں کو، ان میں ایک خاتون جس کا نام نہید ہے، اس خاتون کا نام تاریخ میں موجود ہے، اس نے ایک خط لکھا تھا حجاج بن یوسف کو۔ اس نے کہا کہ ہمیں یہاں گرفتار کر لیا گیا ہے، تو ہمیں آزاد کروایا جائے، ہماری مدد کی جائے۔ تو پھر اس نے حجاج بن یوسف نے اپنا بھتیجا جس کا نام محمد بن قاسب ہے، خوشی کا دن ہے تو خوشی سے کہیے سبحان اللہ۔ اگر آج کا دن نصیب نہ ہوتا، اگر پاکستان نہ بنتا، تو ہم بھی کوئی خدا نہ خواستہ وہ کسی کے غلام ہوتے، ہندوؤں کے غلام ہوتے یا انگریزوں کے غلام ہوتے، یا ہم کسی کے متحد کام کرتے۔ اب ہمارا اپنا وطن ہے، جب دل چاہتا ہے مسجد کھلی ہے ہم آ جاتے ہیں، جہاں دل چاہے ہم جاتے ہیں، جب دل چاہے نعرہ مارا
جب دل چاہا کلمہ شریف پڑھا، جب دل چاہا اذانیں دی. یہ ہمارا ملک ہے. اگر ہم آزاد نہ ہوتے تو پھر یہ کام نہ ہو سکتے. میں آگے بتاؤں گا کہ جہاں مسلمان کافروں کے زیر تسلط آئے تو پھر ان کا کیا حال ہوا. یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے، اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں پاکستان عطا فرمایا ہے. اس کے لیے بڑی قربانیاں ہیں. اچھا، راجہ دہر کے قبضے میں جب مسلمان خواتین اور مردوں اور بچے آئے تو پھر محمد بن قاسم جو 17 سال کا نوجوان تھا وہ طائف میں پیدا ہوا. اب وہاں سے جناب علی وہ چلتا ہوا سندھ کی زمین پر آیا اور کافروں پر وہ قہر بن کر چمکا. وہ نوجوان قہر بن کر بجلی کی طرح وہ ان پر آن پڑا اور اس نے آ کر حملے کیے اور اس نے مسلمان مردوں کو، خواتین کو، بچوں کو ان سے راجہ دہر سے آزاد کروایا. اور پھر اس کا اخلاق دیکھ کر اس سے متاثر ہو کر بے شمار قافلوں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا. صرف ان کو یہ آزاد نہیں کروایا، اوروں کو بھی آزاد کروایا. کیا بات ہے یار، یہ مسلمان تو بڑے پیارے ہیں. ان کا اخلاق بھی تاجروں کی انداز تجارت دیکھ کر کے یہ تو بڑے ایماندار ہیں. ملاوٹ ان کے ہاں نہیں ہے، 2 نمبری ان کے ہاں نہیں ہے. ایک نمبر چیز بیچتے ہیں، 1 نمبر چیز. ملاوٹ نہیں کرتے، 2 نمبری نہیں کرتے، دھوکہ نہیں دیتے. یہ تو بہت پیارے ہیں. یہ محمد کے تربیت یافتہ جو ہوئے. لیکن آج دیکھیں ہم نے بھی تو سب کچھ چھوڑ دیا، اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں. ورنہ مسلمانوں کا وقار، سبحان اللہ. اب سنیے، ایک تو یہاں تاجروں کا کردار، دوسرا پھر سب سے اہم ترین جس کا کردار ہے وہ اللہ کے ولیوں کا کردار ہے. پھر برصغیر پاک و ہند میں سلسلہ شروع ہوا ولیوں کو آنے کا. پھر بابا فرید گنج شکر بھی آ گئے، پھر داتا علی اجمیری بھی آ گئے. ہاں تو پھر اس طرح وہ اگر سندھ میں چلے جائیں تو امیر کبیر ہمدانی صاحب بھی آ گئے، شہباز قلندر بھی آ گئے، سچل سرمست وہ بھی آ گئے. ہاں اور کراچی میں چلے جائیں تو عبداللہ شاہ غازی بھی آ گئے. ٹھیک ہے. اور اجمیر میں دیکھیں تو وہاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی آ گئے. اب یہ اولیاء اللہ تھے جن کی تبلیغ سے پھر اسلام پھیلتا رہا. اولیاء اللہ کی مرہون منت ہے یہ پاکستان کی زمین. ان کی تبلیغیں، ان کی محنتیں، ان کی کاوشیں شامل ہیں. وہ آئے اور انہوں نے بڑے طریقے سے ان کو اس طرف اسلام کی طرف کھینچا. اور یہ یاد رکھیں، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم 7 پشتے پیچھے چلے جاؤ نا، 7 نہیں چلو آگے چلو، 8 9 10 11ویں 12ویں جو نسل ہے نا، اس میں اگر ہم چلے جائیں تو ہمارے آباء و اجداد بھی کفار تھے، یعنی ہندو تھے. یا کوئی ہندو ہے یا سکھ. برصغیر پاک و ہند میں کون رہتے تھے؟ یہ ہندو کافر رہتے، سارے رہتے تھے. وہ تو پھر جب سلسلہ شروع ہوا مسلمانوں کا، اولیاء اللہ کا، تو انہوں نے ان کو اسلام دیا، انہوں نے ان کو تبلیغ کی اور انہوں نے کفار کو اسلام کی دعوت دی. تو پھر ان کے کردار، اخلاق اور ان کی کرامات سے، ان کے فیضان سے ہمارے بڑوں کو اسلام نصیب ہوا. ہمارے بڑوں نے کلمہ پڑھا تو پھر ان کی نسلوں سے ہم پیدا ہو گئے. سادات کو چھوڑ کر کچھ جو عرب سے سادات آئے تھے یا کچھ جو اولیاء اللہ آئے تھے، ان کے علاوہ اپنے بڑوں کی اگر پرانی اگر کسی کو، خیر ہمیں تو پتہ نہیں چلے گا ورنہ طریق پڑھے تو کون تھے یہاں پر. عزیز صدیاں تو جو سیدی اولاد میں پیدا آئے ہیں، نہیں ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہم اولیاء اللہ کی اولاد میں سے ہیں یا ہم عرب میں سے آئے ہیں. ہم عرب کے تو نہیں ہیں، ہم تو برصغیر پاک و ہند کے ہیں. تو یہاں 12 صدیاں پہلے اگر آپ دیکھیں تو کون تھے؟ تو یہی تو تھے. یہ تو اللہ کا فضل ہوا. داتا صاحب کی کرامتیں دیکھ دیکھ کر ہمارے بڑوں نے کلمے پڑھ لیے. ابھی بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں جو سکھوں کی اولاد میں سے. اللہ اس طرح کر کے تاجروں کے، اولیاء اللہ کے، سادات کے قافلے آتے رہے اور اسلام پھیلتا رہا. کرتے 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 پھر 1000 سال تک مسلمانوں کی حکمرانی آ گئی. لگتا تنوں خوشی نہیں ہو رہی، پتہ نہیں تسی کتنے کھوئے. وہ تاڈی گل ہے بھائی، تساں حکومت کیتی 1000 سال، کتنے سال؟ منہ نال کہنا ہے 5 سال آمی پا دیندے نے پھڑ کے، تو تساں 1000 سال حکومت کیتی ہے. مسلمانوں دی حکومت، برصغیر پاک و ہند دی گل پہ کرنا.
محمد بن قاسم جدو آیا نا یہ نبی پاک دا 80 سال وصال زاری ہویا سی، یعنی نبی پاک دے وصال نو 80 سال ہوئے نے کہ محمد بن قاسم ادو آیا ہے. ایک واجی دی کہانی نہیں. محمد بن قاسم جڑا ہے یہ تابعی ہے، سمجھئیے مطلب سمجھے کہ جناب علی پتہ نہیں. اور 110 ہجری نو آخری صحابی دا وصال ہے اور 90 دی ہجری دے اندر اے آ چکے 90 دے اندر محمد بن قاسم والا معاملہ ہے. محمد بن قاسم کوئی عام بندہ نا، یہ تابعی ہے، ٹھیک ہے. اور جدو پیدا ہوا سی تو ادو ہی بشارت دیتی گئی سی کہ علماء نے دسیا انہوں نے کہا تیرے گھر یہ والد صاحب دسیا کہ تیرے گھر وہ نوجوان پیدا ہونے لگا ہے جڑا ستارہ بن کے چمکے گا اور وہ روشنی پوری پھیل دی جائے گی، دور دور تک پھیلے گی، لیکن ہوگا ایسے کہ وہ روشنی جلدی سے ختم ہو جائے گی. یہ جوانی جی فوت ہو گئی تھی. محمد بن قاسم شہید کر دیتے گئے سن جیل کے اندر ہی. محمد بن قاسم نے تو واپس طائف گئے تو پھر قید کر دیتے گئے. اللہ اکبر. سنیے برصغیر پاک و ہند اندر مسلمانوں کی حکومت 1000 سال رہی، ٹھیک ہے. لیکن یہ گل یاد رکھنا مسلمانوں کی جدو حکومت رہی ہے نا، اگر تے ہندو بھی ہے سن، سکھ بھی ہے سن، کفار ہے سن، بتاں تے پجاری ہے سن، لیکن اسلام اتنا پیارا مذہب ہے جڑا کسی نو دھکے نال مسلمان نہیں کرتا، جڑا کسی نو دھکے نال جناب علی کو اپنے وطن چوں کڈن دا نام نہیں لیندا، کسی نو جبرن ماردا نہیں، قتل نہیں کرتا. جدو مسلمان ساڑے آئے نے 1000 سال منہ نال کہنا گل ہے انہاں نے کسی تے ظلم نہیں کیتا، نہ کوئی ہندو مارے، نہ سکھ مارے، نہ بت پرست مارے، نہ آتش پرست مارے، بلکہ انہاں نے اپنا اخلاق تے کردار بہایا. پھر انہاں دے کردار نو ویکھ کے ہزاراں لوگاں نے کلمے پڑھے. لیکن کفار سانو تانا دینے نے مسلمان دہشت گرد ہیں. وہ طریق پڑھو ظالموں، تم ہمیں کہتے ہو ہم نے تو 1000 سال تم پر حکومت کی ہے، لیکن تمہیں جبرن ہم نے مسلمان بھی نہیں کیا. تمہیں ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہماری طریق میں یہ کہاں لکھا ہے. ہم بتاتے ہیں جب اندلس کا علاقہ پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی، وہاں اندلس پر جب کفار کی حکومت آئی، کافروں کی حکومت آئی، تو انہوں نے آتے ہی کیا کیا، پہلے مسلمانوں کو انتہا درجے کا پورے طریقے سے قتل کیا، خون کی ندیاں بہائیں، کچھ کو جلا وطن کر دیا اور کچھ لوگوں کو تاہ و تیگ کر دیا، کاٹ کے رکھ دیا. جہاں ان کی حکومت رہی وہاں ظلم ہوا. نہیں یقین تو اب بھی دیکھیں، کیا بھارت میں مسلمان سکون سے رہتے ہیں؟ کیا کشمیر میں مسلمان سکون سے ہیں؟ ہم سے پوچھو، ہمیں بتاؤ ہماری طریق میں کہاں لکھا ہے کہ ہم حکومت کر رہے ہوں اور تمہارے کفار کو کوئی دکھ بھی پہنچاؤ؟ ہمارے بزرگوں نے کسی کو دکھ نہیں دیا. ہمارا اسلام تو امن کا پیغام دیتا ہے، لیکن تم نے جہاں بھی تمہاری حکومت آئی تم نے بدماشیاں کی، تم نے مسلمان. اور جب پاکستان کی باری آتی ہے تو جب انگریز اور ہندو اکٹھ کر رہے تھے اس وقت کیا ہوا؟ ہمارے مستریوں کی یہ انگلیاں کاٹ دی گئیں، علماء کو توپوں کے آگے رکھ کر بم چلا دی گئے، ان کو درختوں کے ساتھ باندھ کر ان کو پھانسیاں دی گئی. بتائیں نا ہم نے بھی کوئی ایسا کیا؟ مسلمانوں کی طریق ایسی نہیں ہے. وہ دی وجہ کی ہے اساں اس نبی دا کلمہ پڑھیا، سانو تربیت دین والا رنجیت سنگھ نہیں ہے، چنگیز خان نہیں ہے، سانو تبلیغ دین والا آمنہ دا لالے. ساڈے مسلمان مارے نے جبکہ سانو تربیت کی دیتی گئی ہے. جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے کافر دی دی آئی ہے، حاتم تائی کافر ہے، او دی دی قائدی بن کے جدو آئی ہے، او دی جناب علی سدے اتے دوپٹہ کوئی نہیں. میرے آقا کریم چھتی نال اٹھ کے حضور نے اپنی چادر دے سر تے دے چھڈیے. یہ اسلام نے ہمیں یہ سکھایا. نبی پاک نے اپنی چادر اتار کے حضور نے حاتم تائی دی تھی سر دے دی. غالباً عمر نے کہا یا کسی اور نے کہا، عرض کی حضور یہ تو کافر کی بیٹی ہے، حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضور نے شاہ میں بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو چاہے مومن کی ہو. اور انہوں نے ہماری 90,000 بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کیا، 1.25 لاکھ عورتوں کو اٹھایا. اور آج بھی کتنی ہی خواتین جو ہند میں ہندوستان میں آج بھی وہ رہتی ہیں اور کفار کے نرغے میں ہیں.
बताएं हमने किसी औरत के साथ कुछ ज्यादती की हो, हमारे मुसलमानों ने औरतों पर जुल्म किया हो, ये तारीख में तुम्हें कभी नहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर। खैर जब हमारी हुकूमत थी तो 1000 साल के बाद फिर अंग्रेज आया। तुसी किताबा मुताला पाकिस्तान पढ़िया होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम देते ये भी आए, तजारत की गर्द नाल आए, इन्होंने आहिस्ता 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 मालो दौलत नाल बंदे खरीदे ते लोगों को आहिस्ता आहिस्ता अंदरों कमजोर किया और मुसलमाना का सकाफत वाला मुआमला चेंज किया, मुसलमाना का नजरिया चेंज करने की कोशिश की और अंदर खाते इन्होंने इतनी तेजी नाल काम किया कि इन्होंने मुसलमानों को हुकूमत खोले। फिर इन्होंने भी 90 साल या 1000 साल इन्होंने अंग्रेजा ने साढ़े उत्ते हुकूमत की और फिर 1857 की जंगी आज़ादी तो बाद क्योंकि अंग्रेज साढ़े उत्ते मुसलत रहा, इन्हें भी 1000 साल तक हुकूमत की है। इन्हें आखिर जो दोबारा आज़ादी की तहरीकां शुरू हुई ना और अंग्रेज का तसल्लुत फिर कमजोर पिया, फिर मुसलमान बेदार होए और सुल्तान टीपू शहीद हो गए। सुल्तान अब्दुद्दौला रहमतुल्लाह ताला अलैह वो भी शहीद कर दिए गए। बड़े बड़े ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ बादशाह सन इन्होंने शहीद किए ਤੇ फिर उस तो बाद इन्होंने दोबारा को जो तहरीक आज़ादी शुरू हुई सी ना तो अंग्रेज ने महसूस किया कि हुण मेरा तसल्लुत कमजोर हो रहा है। उन्हें फिर की किया, उन्हें मुसलमानों को कमजोर करने वास्ते लड़ाई नहीं कर सकिया, उन्हें फिर एक साजिशां चलियां कि मुसलमानों को कमजोर करो। ये जरा जाके गल्लां सुनियां चस्के तो बाहर आके ना थोड़ा जा अपनी तरीक के उत्ते गौर करो कि तुहानू महसूस होवे, फिर तुहानू कदर होवे पाकिस्तान दी कि यार पाकिस्तान सानू इवें नहीं मिलिया। समझ लगी ना? जिस वक्त उन्होंने मुसलमानों को तोड़ना चाहा तो तोड़न की तरीकाकार की उन्होंने पगड़ी जी ना पगड़ी शरीफ ये मुसलमानों की पहचान है, साढ़े नबी की सुन्नत है। वो वैसे तो मुसलमानों को सरेआम मार नहीं सकते क्योंकि भावें मुसलमान थोड़े ही होवन कि लड़न जो इन्होंने मैदान ला लीए तो फिर भावें कट भी जावन लेकिन पिछा होने का नाम नहीं लेंगे क्योंकि वो फिर जंग के अंदर सवाब समझ के पेश होते हैं कि अगर मैं फौत हो गया फिर शहीद हो जाऊंगा, बच गया तो फिर मैं गाजी बन जावांगा। इस तरह लड़ना इन्होंने बड़ा मुश्किल है। उन्होंने सानू अंदरों कमजोर किया किवें पगड़ी और उस वक्त सरदार जो सन कबीलियां दे वो भी पगड़ी बांधते सन। सरदार फैसला करता सी पगड़ी पा के करता सी। हुण ते सरदार हो रही है खाली साफा जा वाल के चौधरी बन के बह जाने, अगर जो भी नहीं बोलते। ये पगड़ी हमारी पहचान थी, रसूलुल्लाह की सुन्नत थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनको कमजोर करो, इनका तशख्खुस खराब कर दो। उन्हें ये पगड़ी संतरियां नूं पवा दी। तुहानूं समझ आएगी की हो गया। ये जिहड़े दफ्तरां दे बाहर संतरी खलोंदे सन ना ये पगड़ियां उन्होंने पवा दी अंग्रेज़ां ने। बैंड बाजा बजाने वाले ये पगड़ी उन्होंने पवा दी। बहरे जो खान देने ने ये पगड़ी उन्होंने भी पवा दी ताकि मुसलमानों में इन्हां च फर्क ना रहे। समझ लगी ना? उन्होंने आम लोगों को पगड़ियां पवा दी। इस करके जो किसी दावत होनी मुसलमान को दावत देनी, किसी आलम दीन को दावत दी जानी हजूर साडी शादी पे आओ या प्रोग्राम पे आओ, उन्होंने झकना यार जो पगड़ी पा के गया तो कोई ये ना समझे संतरी आ गया। यानी इस तरीके उन्होंने मैं तुम्हें एक सिर्फ मिसाल दे रहा कि किस तरह कमजोर किया। तुहानू समझ आ रही है? बैंड बाजे क्यों पाते हैं? बंदा पूछे तुसीं बाजे बजाने वाले हो ते पगड़ियां कितों पा लीती हो? तुसीं संतरी होवन ते पगड़ियां पा लेन। समझ लगी ना? सिर्फ ये अंग्रेज की चाल सी। उन्हें बैंड बाजे बजाने ऊपर टोपियां पगड़ियां पवा के खड़ा करता। जी टोपी ये पाते ना साडे बादशाह पाते सन, साडे बड़े बड़े उलमा पाते सन। तो फिर खैर बरसगीर पाक फिर अंदाज बदलिया, फिर पगड़ियां के रंग बदले, पगड़ियां के अंदाज भी बदले ताकि कुछ तशख्खुस दोबारा से बहाल किया जाए। अंग्रेज की चाल बड़ी खतरनाक है। हुण सानू किवें कमजोर कर रहा है? हुण सानू मोबाइल दे के कमजोर कर रहा है। उदों चाल होर सी, हुण होर है। हुण सानू नेट दे के साडा निक्का निक्का बच्चा भी नेट विच खो गया ते कुड़ियां मुंडे खराब हो गए। समझ लगी ना? हर शय आसान कर दी गई। अंग्रेज की चालां कितनी खतरनाक ने। अल्लाह अकबर। खैर उन्हां दियां ये चालां चलदियां रहियां लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने मुसलमानों में तफरकाबादी फैला दी, आपस लड़ाई शुरू कर दी जिवें हुण भी शुरू होए ने। और मरो कुफर दे नाल ताड़ी जांगे, तुसीं आपस ही मरी जांदे हो। सुन्नी शिया भाभी देवबंदी इन्हां दी आपस की लड़ाई नहीं मुकदियां पियां। जबकि मौजूदा जो वक्त चल रहा है साडी टक्कर ते सरेआम कुफर दे नाल है। साडी लड़ाई ते इस्लाम दे मुखालिफ कुफर नाल होनी चाहिदी है। साडा इत्तिहाद होना चाहिदा है।
ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਉਤੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕਦੀ ਬਰਸਗੀ, ਕਦੀ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ, ਕਦੀ ਬਰਮਾ, ਕਦੀ ਚੀਚੜੀਆਂ, ਕਦੀ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਇਰਾਕ, ਕਦੀ ਬਗਦਾਦ, ਕਦੀ ਸ਼ਾਮ, ਕਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕਦੀ ਇਰਾਕ, ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮਮਾਲਿਕ ਤੋੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰੀਅਤ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ, ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। आवाज उठाने वाले उलमा जिन्होंने फतवे दिते, अलामा फजल खैराबादी आपने अंग्रेज के खिलाफ फतवा दिता कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है, उन्होंने आपको काले पानी की सजा दी। सैयद किफायत अली ने फतवा दिता, आपको सारी रात इस्त्रियां लगा लगा के जनाब अली जिस्म छलनी कर दिता गया। समझ आई ना? मुजद्दद अल-अफसानी जहांगीर के सामने डट गए और साडे जो बड़े बड़े उलमा उन्होंने फिर तोपा दे के रख के उड़ा दिता और आवाम नास लालच नाल खरीदे। फिर बड़े बड़े मौलवी अताउल्लाह शाह बुखारी वर्गे देवबंदियां दे, समझ आई ना, इन्हां दे भी बड़े 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 जुब्बा कुब्बा दस्तार वाले खरीदे और मिंबरां पे बिठा के उन्हां कोलों नारा लवाया कि पाकिस्तान नहीं बनेगा, पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, पाकिस्तान की पे भी नहीं बनने देंगे। ये नारे शुरू हो गए, ऐसा पाकिस्तान नहीं बनने देना, कौमें वतन से बनती हैं। समझ लगी ना? उन्होंने यक कौमी नजरिया पेश किया, हमारा मुल्क एक है, हमारी जुबान एक है, हमारा इलाका एक है, हम एक कौम है, तो लिहाजा हम अलहदा नहीं रहने देंगे, अलहदा कौम नहीं बनने देंगे। ये तो फिर साडे इमाम अहमद रजा खान फादले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह तो कुर्बान जावा, आपने दो कौमी नजरिया पेश फरमाया। शेख मुजद्दद अल-अफसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने मकतूबा शरीफ के अंदर, बल्कि अल्लामा इकबाल कलंदरे लाहौरी कलंदरे सियालकोटी दा भी अकीदा पहले एहो ही है जेड़ा आम मुसलमानां दा वे, ओ भी अल्लामा इकबाल भी फरमाउंदे होंदे सन सब जहान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो भी कहंदे सन यक कौमी नजरिया। लेकिन जदों मुजद्दद अल-अफसानी दी जनाब अली उन्हां ने तफसीरां पढ़ियां, उन्हां दी तहरीरां पढ़ियां, इमाम अहमद रजा खान फादले बरेलवी दियां तहरीरां पढ़ियां, फिर अल्लामा इकबाल दा ज़हन शरीफ भी बदलदा नजर आया है। आपने फरमाया ना ना सजना असी मुसलमान तुसी काफर हो, तुसी बेईमान हो, असा मुहम्मद गुलाम। आपका फिर नजरिया बदल गया, फिर आपका नारा भी बदल गया। आपने फरमाया चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा। पहले कल्ले हिंदुस्तान दे मानी सन, अल्लामा इकबाल दी गल पे करना। कलंदर लाहौरी जी ने पाकिस्तान दा ख्वाब वेख्या, ये शेर भी पहले कहंदा हुंदा सी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन बड़ियां दी जो निगाह हुई ना इकबाल ले, इकबाल तू ते सारा काम करना है ते केड़े पासे टुर पे है, फिर नजरिया बदल गया, आपका शेर भी बदल गया। फरमाने चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हम हैं मुस्लिम सारा जहान हमारा। अल्लामा इकबाल की सोच बदली, नहीं 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 नहीं, हिंदुस्तान कल्ला नहीं सारा जहान ही। अब बोलो भैया ताड़ा भी सुनियो, ताड़े भी तो बुजुर्गों ने कुर्बानियां पेश की, हम वही हैं। और मैं ये बात कह दूं, ये हुक्मरानों का पाकिस्तान नहीं है, सारे हुक्मरान वो हुक्मरान जेड़े जमन ते पढ़न यूरोप के अंदर जाके। तुसी भी मैनू जवाब दिया जे, जेड़ा घर विच रहिंदा होवे घर ओहदा हुंदा है, जेड़ा घर रहिंदा ही ना होवे घर ओहदा हुंदा है। क्यों जी? जेड़ा घरी रहिंदा होवे ना, आंदे ने ऐस भाई दा घर है, भाई इत्थे रहिंदा है, आदम है रहिंदा ते एदा घर है ना जी, उत्थे रहिंदा है। ते जी आदम रवे ही ना ते मैं कहां आदम दा घर किसे ने छड्डो जी, ये ते रहिंदा ही कोना। ते ए जमन जनाब अली जमन दे बाद इन्हां दी तालीम और तरबियत, इन्हां दी पढ़ाइयां भी यूरोप दे अंदर हुकूमत पाकिस्तान करन, जदों हुकूमत मुक जावे मुड़ भी इंग्लैंड दे वीज़े यूरोप दी तरक्कियां। ना ना सजना असल पाकिस्तान दे वारिस तुसी हो, जमदे भी इत्थे हो, पढ़दे भी इत्थे हो, कुर्बान भी इत्थे ही हो जांदे हो। असल वारिस ते पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं है, इन्हां दा की लुटिया पाकिस्तान नू खादा ते खद के तो इंग्लैंड चला गया। किधर गया हो? ओ जेड़ा कहंदा सी डैम बनाएंगे, बाहर की पिया
پاکستان دا مال کٹھا کر کے باہر کی لان چلے گئے ایتھے مرو اسی بھی تے ایتھے ہی ہاں ایتھے جمے پڑے ہاں ایتھے پڑھ رہے ہاں تے ایتھے ہی ساڈا جنازہ ہو جانا کیوں جی پھر وارث کون ہوئے اسی بولو وارث کون ہوئے اللہ اکبر حضرات پھر جدو نظریہ بدل گیا اقبال دا پھر ہر طرف علماء دے فتاوا شروع ہو گئے انگریز دے خلاف جہاد شروع ہو گیا جھڑپاں شروع ہو گئیاں کردیاں پھر وقت آندا رہا کہ جناب علی اگرچہ بعض مولویوں نے بھی فتوے دیتے کسی نے آکھیا قائد اعظم شیعہ ہے ان ووٹ نہیں دینا قائد اعظم دا جواب بھی سنو آپ نے فرمایا چلو میں تے شیعہ ہاں حالا شیعہ ہے نہیں سی فرمایا چلو میں شیعہ ہاں مینوں ووٹ نہ دے وہ تے پھر انہوں دے دیو جڑا گاندھی ہے گاندھی سننی سمجھ لگی نا وہ بندہ پوچھے بھی میرے مقابلے چ گاندھی کھلوتا ہے کافر کھلوتا ہے بے ایمان کھلوتا ہے مینوں شیعہ کہہ کے تے نہیں دیندے اینوں دے دیو پھر جو بھی ہیں تے مسلمان ہاں تے مینوں ووٹ دے وہ جدوں یہ گل نہ سمجھ آئی کئیاں نے بکواس کیتیاں پھر جناب علی پیر جماعت علی شاہ دا فتویٰ بھی آیا آپ نے فرمایا میرا مرید ہووے جڑا قائد اعظم نو ووٹ دے گا آپ نے جناب علی علماء دا کردار آیا پھر جماعت علی شاہ نے فرمایا جڑا مسلم لیگ نو ووٹ نہ دے وے انہوں مسلمانہ دے قبرستان دے اندر دفن نہ کریا جے میرا مرید نہیں جی میں آج بھی ساڑیاں بڑیاں نے اعلان کیتا ہے جڑا جناب علی تحریک لبیک نو ووٹ نہ دے وے او دے ایمان وچ کمزوری ہے سجنا انج نہ کرو ساریاں جماعتیں مسلمان ہیں پاویں نون لیگ پاویں کیڑی بھی جماعت ہے اسی کسی دے تے دھبا نہیں لگان دے لیکن گل یہ ہوے اپنا منشور سیدھا کرو اپنا نظریہ ٹھیک کرو اگر تہاڈا نظریہ بھی ہے کہ حکومت آوے حکومت آون تو بعد اساں پاکستان دے اندر رسول اللہ دا نظام لے آواں گے ساڈے بابے دا زندہ دیکھو نا جی بابا امیر المجاہدین دیکھو کڈا پیارا انداز ہے آپ نے فرمایا سانو کسی جماعت میں اختلاف نہیں ایویں انتشار نہ پھیلایا کرو کہ لبیک والے کسی جماعت کے خلاف نے اسی آنے ہاں جڑی بھی جماعت ہے نون لیگ پیپل پارٹی اور کڑی کڑی کاف لیگ ہے یا جڑی بھی ہے تسی نظریہ ٹھیک لے کے چلو نظریہ او لے کے چلو جڑا نظریہ پاکستان دا علامہ اقبال دا ہے او نظریہ لے کے چلو اور تانوں اے بھی دستا جاواں پیر آف مانکی شریف آستانہ بڑا بڑا انہاں پتہ کی فرمایا سی انہاں قائد اعظم نال گل کیتی انہاں کہا میں ساری پوری آستانے دی سپورٹ تہاڈے نال ہے اسی تہاڈے نال کھڑے ہیں حتیٰ کہ پیر آف مانکی شاہ جڑی او جوان سن انہاں نے باقاعدہ قائد اعظم دے حوالے نال انہاں نے قید بھی کٹی قید رہے کافی عرصہ لیکن جدوں رہا ہوئے آپ نے فرمایا قائد اعظم صاحب نو حضرت اساں تانوں ووٹ تاں دے رہے ہیں کہ تساں پاکستان بنانا ہے تے پاکستان بنان تو بعد تہاڈا ساڈا وعدہ ہے کہ پاکستان وچ حضور دا نظام تساں لے آنا ہے اساں حضور دے نظام واسطے تہاڈے نال کھڑے ہاں تے دے تساں بنان تو بعد بدل گئے تے مڑ جویں اج اساں تہاڈا ساتھ دے رہے ہاں اساں تہاڈے مخالف بھی ہو جانا ہے تے گل انج دی ہونی چاہیے کیوں جی اسی طریقے لبیک دا ساتھ کیوں دے رہے ہیں اس واسطے کہ اے چاہندے نے اے آندے نے انہاں دا اعلان ہے انہاں دا بابانگے دوہل اعلان ہے کہ اساں رسول اللہ دا نظام لے آنا چاہنے ہاں اساں تاں کر کے ساتھ پہ دے رہے ہیں تے جی اگر اے نہیں کردے تے ساڈا انہاں نال تعلق ہے ساڈا کسے نال تعلق نہیں ساڈا اس نال تعلق ہے جڑا حضور دا غلام ہے تے اس بات تے کوئی دیکھو اے بات سمجھ آ جائے تے اندے کوئی رفڑ ہے ایویں رفڑ پان ہو لبیک 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 کی ہے لبیک آپ سارے ہی ہیں جس نے حضور کا کلمہ پڑھا اس کو سمجھنا چاہیے پاکستان تو بنیا ہوں کسے میڈیا چینل دے اوتے اعلان نہیں ہوندا حالانکہ جو پاکستان بن رہا سی اودوں نعرہ اکو سی پاکستان کا مطلب کیا مطلب کیا اے تانوں کنے دسیا کہ کہنا ہے اے اترے لیول تے کیوں نہیں وجدا پیا اے صدارتی طور تے کیوں نہیں وجدا حکومتی لیول تے نعرہ کیوں نہیں وجدا او جنہ کہنا ہے کہ ہندو بھی ٹھیک نے مسلم بھی ٹھیک نے سکھ بھی ٹھیک نے مسلم بھی ٹھیک نے جناب علی بت
بتاں دی پوجا کرنا لے اوے مندر بنان والے ایک کیویں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا نہیں کہنا ہے جڑے مندر بنان دے مخالف ہون جڑے کفر دے نظام دے خلاف ہون انگریز دے نظام دے خلاف ہون اور رسول اللہ دے نظام دے حمایتی ہون اے تاں کر کے اترے لیول تے نعرہ نہیں وجدا حالانکہ پاکستان بنیا ہی اے نعرے دی بنیاد تے اس وقت اکو نعرہ سی بٹ کر رہے گا ہندوستان بول گئے ہو بٹ کے رہے گا ہندوستان آئے آزادی کا دن آپ وہ نعرہ لگائے نا وہ ان کی شہیدوں کی روحیں قبروں میں خوش ہوگی کہ آج وہی نعرہ لگ رہا ہے جس کے لیے ہماری عزتیں نیلام ہو گئی جس کے لیے کنویں بھر گئے جس کے لیے دریاؤں میں لاشوں کے انبار لگ گئے آج وہ روحیں خوش ہوں گی آر پیر جماعت علی شاہ کی روح آپ سے خوش ہوگی بٹ کے رہے گا ہندوستان اور پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا دستور ریاست کیا ایسی پاکستان دی بنیاد والا نعرہ جو آج نہیں لگاتے اب یہ دوغلی پالیسی کرتے ہیں کھاتے پاکستان کا ہے تو پھر اس کا نعرہ نہ لگائیں اس کے حق میں نہ بولیں ایتے گستاخانو رہائیاں تے عاشق رسولہ نو جناب علی ایتے پھانسیاں دے پھندے تے پہنچایا جاندہ ہے دسو پاکستان تاں بنے ہیں وزیر خان مسجد اسلام آباد حضرت تو تھے اللہ اکبر مسجد جتھے اچھی آوازاں ہنسنا بھی گناہ ہے جتھے تیز چلنا بھی گناہ ہے وہ تے فلم دی شوٹنگ ہوئی ہیرو تے ہیروین جناب علی ڈانس کیتا گیا دسو یہ شرم دیاں گلاں نہیں اساں کفر نو کی منہ نہ گل کرنی ہے جے ساڈے اپنے جتھے آزاد ملک ہے جی پاکستان آزاد ہے ہاں کدی ختم نبوت دے ڈاکے خالی کہنے سے آپ مسلمان اور میں مسلمان نہیں ہوں گا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں سمجھ لگی نا جیسا آنکھ دے نال ٹور نہیں سکتے آنکھ دی گال نہیں کر سکتے خالی زبان تو کلمہ پڑھنا ہی مسلمان نہیں ہے ایڈا آسان نہیں ہے اے ساڈے ملک مندر بنا رہے ہیں جی مندر وہ بھی سرکاری خرچے کیڑے اسلام نے سانو دعوت دیتی ہے ساڈے آقا تے ہونے جنے علی دے کولوں سارے بت توڑا دیتے سن ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ دیتے اپنی شان و شوکت دے نال امام الانبیاء سرکار نے 360 بتاں نو توڑوایا حضرت پاک علی سرکار دے کولوں انہاں نے کدا کلمہ پڑھیا جڑے آپ مندر بنانا چاہندے نے اور کدی جناب علی اور رنجیت سنگھ دا مجسمہ اے انہاں لو میں تقریر پتہ کنا واسطے کر رہا ہوں جنہاں نو سمجھ نہیں آندی جڑے نہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اسی تے ادھر ہی مرنا ہے ادھر ہی جینا ہے تے ادھر ہی مرنا سونےوں مرنا تے سب نہیں ہے لیکن مرنے کے بعد قبر میں جو منہ دکھانا نا اس کی سوچیں آج کسی کی پیچھے لگ کر میں او دے نال ہی میرا اس دا ہی جینا ہے تے او دا ہی مرنا ہے جواب تے دینا پینا نا جناب جڑے رنجیت سنگھ دے مجسمے لاون یا جڑا بھی علی ایویں دے کام کرن انہاں نے بروز قیامت کیڑے منہ نال جواب دینا ہے اساں تے یہی کہنا اسی تے حضور اسی تے نعرہ لا کے ہیں تاجدار ختم نبوت آؤ مسلمان بھائیوں میں تانوں پاکستان دا تھوڑا جا نقشہ سامنے کر دجاواں جس وقت ساڈے علماء نے ہر طرف اعلان کیتا ہے لوگوں اساں پاکستان بنانا ہے پاکستان جناب علی بنا کے سا لینا ہے چھوٹے تو لے کے بڑے بابے تک ننے ننے بچے بھی نعرہ مار دے نے ہند بٹ کے رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا پاکستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ جس وقت جناب علی قائد اعظم محمد علی جناب انہوں کافر آدمی کیا گیا حتیٰ کہ قائد اعظم دے اتے قاتلانہ حملہ میں کیتا گیا ہے قائد اعظم محمد علی جناب مخالفت سامنا میں کرنا پیا حتیٰ کہ جناب علی دشمنی میں کیتی گئی لیکن قائد اعظم کی فرمانے نے میں کسے دی پرواہ نہیں میری ڈیوٹی ڈائریکٹ آمینہ دے لال نے لائی پاکستان حضور دی نگاہ عنایت نہ بنیا ہے نواب آف کلات انہاں دا بیان ہے اے آندا سی میں پاکستان مسلم لیگ نو ووٹ نہیں دینا ساری جناب علی بڑا عرصہ مخالفت کردا رہے میں ووٹ نہیں دینا ایک راتی خواب دے اندر کچھ ویکھیا ہے دن چڑھیا ہے ووٹاں دا سلسلہ شروع ہو گیا اپنے پتراں نو کہندا پترو
ووٹ پاکستان دے بیٹے آندے نے بابا پہلے مخالفت کردا رہے ہیں نواب افق اللہ دی گل پہ کرنا تیری رات دے اندر سوچ بدل گئی ہے تیری نظریہ کیویں بدل گیا ہے نواب دا بیان بھی سن دے جاؤ آپ نے فرمایا راتی خواب دے اندر مدینے والے آقا آئے نبی پاک نے مینوں آرڈر کیتا ہے نواب صبح دن چڑھنا ہے تو ووٹ پاکستان نوں دینا تو رات نہیں بن گیا بڑیاں قربانیاں دتیاں گئیاں نے جدوں 65 دی جنگ ہوئی ہے نا میں تم دسن لگا کہ پاکستان دھرتی کڈی عظیم ہے جدوں 65 دی جنگ ہوئی ہے دو جنگاں ہوئی ہیں دوجی 71 تے تھوڑی گٹ پئی سی او دے وچ ساڈیاں کمزوریاں نے 65 وچ فتح ہوئی ہے او دے پیچھے ایک راز بھی ہے مدینے شریف سبحان اللہ روضہ انور دے قریب قریب جیڑے خادم رہندے نے انہاں خادماں وچوں ایک خادم نے کی ویکھیا ہے ویکھیا روضہ انور شریف کھل گیا ہے آمنہ دا جنگی لباس پا کے ہاتھ میں تلوار لے کے نال اپنے یار بھی لے کے جنگی لباس پایا ہے ہاتھ میں تلوار نال یار رسول اللہ جان لگے نے او خادم پوچھ دے سونیا کدے جا رہے ہو میرے آقا فرمایا ہندوستان نے پاکستان تے حملہ کر چھڑیا ہے میں پاکستان دی مدد کرن جا رہا ہوں واپس کیویں جاندے سن ہاں کنے بزرگاں دسیا اس نے کہا سانو سمجھ نہیں آئی کوئی سبز چولیاں والے بابے سن کوئی سبز رنگ دے چولے پائے ہوئے بابے سن ہیں تے انہاں جناب علی بم پھڑدے سن چک کے واپس اڑ دندے سن ہیں بم کئی آندے سن لیکن چلدے نہیں سن سانو سمجھ نہیں آئی او بم کیوں نہ چلے پر میں سائیاں چلن نہیں دتے سبحان اللہ اور قدر ویسے انہاں لوگاں نوں ہونی ہے 1.25 کروڑ لوگاں نے ہجرت کیتی اوے بھائیا اپنا مکان نہیں چھڈیا جاندا پھر جناب علی اپنے مکانات اپنے باغات اپنے کھیل کھلیان اپنی جائیداد چھڈ کے صرف اس وجہ تو آ رہے نے اساں آزاد ملک لینا ہے اساں پاکستان بنانا ہے کچھ لٹیندا تے لٹیندا رہے خاندان لٹیندا تے لٹیندا رہے بچے مردے نے مر جاون وڈیرے چھٹ دے نے چھٹ جاون ابا و اجداد دیاں قبراں پیچھے رہ گئیاں نے ایک علامہ صاحب فرماتے ہیں میرے والد صاحب نا جب ہم ہجرت کرنے لگے نا تو جو ہمارے جانور تھے نا جانوروں سے بڑا پیار ہوتا ہے تو وہ جانوروں کو نا ہم وہاں باندھ کر اور ان کی طرف کمر کی تو ہم چلنے لگے تو پیچھے مڑ کے دیکھ رہے تو وہ جانور ہماری طرف دیکھ رہے تھے ہاں ایک عرصے سے جانور جس نے چرائے ہونا میں آ بھی ویکھیا میرا نانا انہاں جڑے فاروق آباد جڑے جانور رکھے ہوندے سن او مجھاں بھی جاندیاں سن کہ آ میرا اصل مالک ہے اور کتا رکھیا ہوئے تو کتے نو پتہ ہوندا کہ میرا مالک اصل کیڑا ہے ہاں تو وہ جانور بھی حسرت سے دیکھتے ہیں علامہ صاحب کہتے ہیں میرے بابا پھوٹ کے روئے کہ آج ہمیں اپنے جانور بھی چھوڑنے پڑیں گے پھر اپنے کھیت چھوڑے سب کچھ چھوڑا اور صرف اس لیے کہ پاکستان بنے گا اور وہاں ہم آزاد ہوں گے اور ہم آزادی سے سجدہ کریں گے اور ہم آزادی سے رسول اللہ کی بات کریں گے پھر ہر طرف گانے نہیں ہوں گے بلکہ رسول اللہ کے ترانے ہوں گے لیکن کتنے افسوس کی بات ہے پاکستان تو بن گیا لیکن نظام نہیں آیا نا 73 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہم وہاں ہی ٹھیک تھے پھر کیوں جی جیویں دے اسی کام تے کر رہے ہیں مسیتاں اسی نہیں مسجداں وچ اسی نہیں آندے قرآن اساں نہیں پڑھدے تو پھر میرے خیال برصغیر پاک ہوئے وچ ٹھیک ہے اج بھی اسی غلام ہاں جویں کفر آندا اوویں ساڈے بڑے کردے پے نے اگر یہ پھر قربانیاں 1.25 کروڑ مسلماناں نے ہجرت کیتی 20 لاکھ مسلماناں دا خون بہیا تے 90,000 ساڈیاں بیٹیاں سکھ چک کے لے گئے اور کتنے ہی ایسی خواتین جنہوں
اٹھایا گیا، پھر انہوں نے عزتاں نیلام کیتیاں، انہوں نے زیادتیاں ہوئیاں اور انہوں نے سکھاں دے بچے جمے. سمجھائیے ایک وہ جب پاکستان بن گیا نا تو ایک واقعہ ملتا ہے کہ کچھ ایک عالم دین تھے، کچھ اور باقی لوگ تھے، تو وہ دلی میں گئے نا کسی کام سے یا تبلیغ کے سلسلے میں دلی میں گئے، تو وہاں مسجد میں امام صاحب وہ عالم صاحب ٹھہرے وہاں بیٹھے، تو ایک عورت آ گئی جو دکھنے میں ایسے لگتا تھا جیسے یہ سکھ نہیں ہے، سکھ دے گھر والی ہے، وہ سکھ دے گھر والی سی، تو اس کی وضع قطع سکھ ہو جیسی تھی. وہ اپنا بچہ لے کے آئی تو کہنے لگی حضرت آپ عالم صاحب ہیں تو میرے بچے کو دم تو کر دیں، ہاں میرا بچہ بیمار ہے اس کو دم کر دے. تو آپ نے وہ دم کروانے کے لیے مسجد کے اندر ہی آ گئے. اب وہ اندر آنے لگی تو علامہ صاحب کہتے ہیں بی بی آپ باہر چلے، یہ مسجد ہے، یہ پاک جگہ ہے اور آپ ناپاک ہیں، باہر ہو جائیں. تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی میں کافر تو نہیں ہوں، میں تو مسلم ہوں. یہ ہندوستان کی بات ہے، دلی کی. اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور وہ رو کر کہتی ہے آپ نے مجھے کافر کہا، میں مسلمان ہوں. آپ کو پتہ ہے میں کن مسلمانوں میں سے ہوں؟ جس 90,000 بچیوں کو اٹھا لیا گیا تھا نا، میں انہی بد نصیبوں میں سے ایک عورت ہوں. اور میں وہ عورت ہوں جس نے سکھوں کے بچوں کو جنم دیا. میں بد نصیبی سے وہاں جا نہ سکی، میں تو رہ گئی. کچھ تو مسلم خواتین وہ تھی جنہوں نے وہ کنووں میں چھلانگ لگا دی، اپنی عزت کو بچایا لیکن کفار کے سامنے داغدار نہیں ہونے دیا. اور دریا کے اندر لوگوں کی لاشیں، اور دریا وہ خون سے بھرا ہوا تھا. وہ کس لیے تھا؟ کہ ہمارا خون لگ جائے لیکن وطن عزیز پاکستان بننا چاہیے. ایک طرف سے مالک کا فضل تھا، دوسری طرف محبوب کی نظر عنایت تھی، تیسری طرف بابا فرید اور مہر علی شاہ اور یہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، پیر جماعت علی شاہ صاحب، وہ سید کفایت علی کافی کا خون، وہ جناب علی مجدد الفسانی شیخ احمد سرحدی کی وہ قیدیں، وہ سید جناب علی امام فضل حق خیر آبادی جس وقت آپ سرکار کو قید کیا گیا، کہتے ہیں کہ اتنا خطرناک وہ پانی دیتے تھے جو تم میں سے زیادہ کڑوا تھا. اور وہ قید کے اندر وہ اتنا بڑا علامہ ہوئے، شیخ الحدیث ہوئے، این سمجھو جو میں بابا خادم ہوئے، سمجھ لگنے اتنا بڑا شیخ الحدیث امام ہو، امام فضل خیر آبادی. اور امام فضل خیر آبادی کسے غریب باپ دا بیٹا نہیں ہے. امام فضل خیر آبادی او امام ہے جڑا جوانی دے اندر ایڈا امیر سی، ہاتھی دے اوتے بیٹھ کے پڑھن جاندا ہوندا سی، لیکن رسول اللہ دے نظام دی خاطر جناب علی کالے پانی دی سزاواں برداشت کیتیاں. سکھاں دے جا کے مٹی دے ٹوکرے سر تے چک کے جا رہے نے، تو مٹی دے ٹوکرے چک کے لے کے جا رہے نے. انگریزاں دی قید دے اندر بھی کوئی دکھڑا نہیں سنایا، کوئی شکوہ نہیں سنایا. مٹی دے ٹوکرے چک کے بھی کہندے نے سونیا تاڈے تے اس حال وچ بھی درود ہوے. بریانی کھا کے درود پڑھنا ہو رہے، 11ویں دا لنگر کھا کے درود پڑھنا ہو رہے، نویں کپڑے پا کے مسجد کے اندر آ کے درود پڑھنا ہو رہے. علامہ فضل حق خیر آبادی دی طرح کافراں تے انگریزاں دی مٹی دے ٹوکرے چا چا کے جانا، مڑ بھی سرکار دی نعتاں پڑھنا ہو رہے. جدو آپ دی ہڈیاں گل گئیاں اور آپ خود فرماندے نے مینوں ایسی بیماریاں لگیاں کہ میں اونا خوراک دی وجہ تو، اونا پانی دی وجہ تو ایسیاں بیماریاں لاحق ہو گئیاں تا نام و نشان کوئی نہیں ملتا. ایسیاں بیماریاں فرمایا جدو بالکل میری ہڈیاں گل گئیاں ہے سی نا حضرت عمر دی لڑی وچوں. ہاں اللہ اکبر. جس وقت آپ دی ہڈیاں بھی گل گئیاں، بالکل آپ دا ٹائم آ گیا، انگریز آ گیا. اس نے کہا ہن مولوی پھنس گیا، ہن مولوی دا وقت لنگ گیا، بڑی عرصہ بیت گیا، بڑا عرصہ ہو گیا، قید ہو گیا، ہن تے جناب آخری ٹائم آ گیا. انگریز آیا، اس نے کہا علامہ فضل خیر آبادی سانو تیرے دے اوتے ترس پیا ہوندا ہے، تو مسلماناں دا امام ہے، مسلماناں دا علامہ ہے، شیخ الحدیث بھی ہے، پیر بھی ہے، سانو تیرے تے ترس آ گیا ہے. اج بھی کہہ دے جہاد دا فتویٰ تیرا نہیں ہے، تینوں چھڈ دینے ہاں. جیڑا بابا اٹھ نہیں سی سکدا اٹھ کے کھلو جانا ہے. بابا پیا فرماوندا ہے اوے بے ایمانا
جدوں میں جوان سا جدوں میں طاقتور سا میں تے ادوں نہیں لڑکھڑایا ہن تے جان دا ٹائم آیا ہے رسول اللہ نال ملن دا ٹائم آیا بچیا تو ہونا نہ کہ جناب علی ہن بدل جائے گا اور میں کل بھی فتوہ فضل حق خیر آبادی دا اے ہوئی ہے اج بھی فتوہ جہاد دا اج بھی برقرار ہے تہاڈے خلاف جہاد کرنا ہے مسلماناں واسطے فرض ہو چکیا ہے کر کے ساڈے جناب علی پاکستان بڑھیا ہے اینج نہیں بن گیا کتنیاں قربانیاں دسو نا 20 لاکھ دا خون کدھر جانا ہے اور قبلہ امیر المجاہدین کہتے ہیں ہمارے پاکستان والے کیا منا رہے ہیں یار کیا انداز ہے آزادی منانے کا اور تمہاری بیٹیاں اٹھائی گئی ہو مسلمانوں تمہاری مائیں اٹھائی گئی ہیں ساڑی میری اپنی پردادی جڑی سی ہاں وہ چکی گئی ہاں سانو اپنا دادا ساڑھا دس داندہ سی انہوں نے جناب علی پھر میرے پردادا سی اس نے جناب علی سکھاں نے 2 ٹکڑے کیتے کئی ٹکڑے کیتے اور اپنی اکھاں نال ویکھیا دسو نا جدا سامنے پیو کٹے جا رہا ہوئے تے او دے جناب علی دل تے کی بیتے گی اور صرف میرے نہیں کتنے تسی سارے حضور دے غلام بیٹھو تاڑے ابا او دادڑ کی حال ہویا تاڑیاں بیٹیاں تاڑیاں ساڈیاں ماواں ساں ساڈیاں بہناں ساں انہاں دی عزتاں تتار کیتیاں گئیاں اور اج انہاں دے وارث کی کر رہے نے باں باں کر رہے ہیں ہاں جی آج انہوں نے وارث سلنسر موٹر سائیکل کٹ کے آزادی منا رہے ہیں خدا را یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے ہم نے وہ اللہ تعالیٰ ارشاد ماتا اگر تم شکر کرو میں تمہیں نعمتیں اور دوں گا یہ پاکستان نعمت ہے اور اس نعمت کو اجاڑے نا اس نعمت کا مذاق نہ اڑائیں ہمیں چاہیے آج سجدہ شکر ادا کریں کیوں جی اللہ نے ہمیں انیتا سی بتاں دے سامنے کالی ماتا دے جے ماتا دے بھگوان صاحب اساں انج کرنا سی اسی گاواں دے پیشاب پینے سن ٹھیک ہے اسی بتاں دے سامنے شکر ہے اسی بتاں دے پجاری نہیں اسی وحدہ لا شریک دے پجاری وحدہ لا شریک اے سارے آئے ہوئے حضور دے غلام کنوں سجدہ کرنا ہے بتاں نوں نا تسی تے او وحدہ لا شریک مولا نوں تسی سجدہ کرنے آئے ہو تے اس مالک دا شکر دے کریے اور آج میں تے کہاں گا قرآن پاک پڑھو جنہاں صبح پڑھیا سبحان اللہ جنہاں نہ پڑھیا آج پڑھ کے پاویں جتنا پڑھو تے پڑھ کے انہاں روحاں نوں پیش کرو انہاں شہداء نوں پیش کرو پتہ ہے بعض دفعہ بوٹا لاندا کوئی ہے تے پھل کوئی اور کھاندا ہے ہاں ساڈے بڑے علامہ اقبال پہلے فوت ہو گئے سن اقبال نے ویکھیا سی نا خواب لیکن فوت ہو گئے پہلے ہی علامہ اقبال سے پہلے فوت این جی ہے نا جی حیرانگی نال ویکھن دے مینوں پریکھا دن لگ رہا پیا انج ہی ہے قائد اعظم محمد علی جناب 1 سال رہے نے 1948 دے اندر آپ دا وصال ہو گیا ہے سمجھے نا اور پھر وہ بے شمار بزرگ جڑے آزادی کہندے دنیا تو چلے گئے لیکن آزادی ویکھ نہ سکے اج اسی جمے تے آزاد ہاں جمدے اسی آزاد ہاں لیکن پاکستان 14 اگست والے دن لاہور چلے جاؤ توبہ نعوذ باللہ پیڑیاں حرکتاں تے او سلنسر پارٹ او موٹر سائیکل دے کٹ کے تے باں باں وہ کافر کہتے ہوں گے کیا آزادی منا رہے ہیں یار یہ آزادی منانے والے مسلمان ہیں ہماری تو مسلم روحیں بھی نہ خوش ہوں گی وہ بھی روتی ہوں گی کیا کر رہے ہوئے تم نے خون دیا ہے اور تاڑے واسطے میں گزارش کر رہا ہوں تسی نبی علیہ السلام دے غلاموں وہ دربار خدا بندی وچ آندے ہو او تڑپ تاڑے سامنے پتہ ہے ایک دفعہ جدوں پیچھے لاگے سکھ تے مسلمان بھج رہے سن پاکستان کی طرف رستے وچ نا ایک کماد آیا اس کماد وچ مسلمان چھپ گئے ذرا غور کریا جے پھر جدی اولاد ہے نا او اولاد دا نقشہ بن کے ذرا سوچا جو کی حال ہویا ہوئے گا جس وقت سکھ پیچھے لگ گئے نا تو مسلم چھپ گئے او دے وچ ایک عورت سی تے اونے او دے کول بچہ سی دودھ پیندا او بچہ رو رہا سی پج پج کے تھک گئے تو بچہ پیاس دی وجہ تو بھوک دی وجہ تو رو رہا تو سارے غصے نال ویکھن کہ اے بچہ سانو پھڑوا دے گا اے دی آواز سنی گئی تے اسی سارے مارے جاواں گے او ماں نے ویکھیا نا سارے میری طرف دیکھ رہے نے میرا بچہ اونے اپنے ہتھی اپنے بچے دا گلا دبایا سی ہاں جی سکھ پتراں دی ڈاڈی ہوندی کہہ گئے لوگ سیانے اے میواتے نبیاں بھی منگے او کر کر عذر بغال او مان اپنے ہتھی اپنے
بچے دا گلا دبا دیتا میرے بچے دی وجہ تو باقی مسلمان گرفتار نہ ہو جاون اپنے ہتھی اپنے بچے دا گلا دبایا جس ماں نے اپنا بچہ مارے تاں تے نہیں ماریا اسی پاکستان وچ جناب علی اسلام دیاں دچیاں بکھیر دئیے نا نا اونا ماما نو خوشی دینا چاندے ہو اونا شہیداں نو جے خوشی دینا چاندے ہو اگر جناب علی اونا پیران دے علماء نو جے تسی سارے خوشی دینا چاندے ہو پھر 14 اگست نو سجدہ شکر بھی کریا کرو رب دا قرآن بھی پڑھیا کرو پڑھ پڑھ کے اونا دیاں روحاں نو بھی پہنچایا کرو پیش کریا کرو کہ جناب تاڑی مہربانی حضور تساں ایک کام کیتا تے اسی آزاد ہوئے مالک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو اس وقت میں ایک منٹ